دوستو، حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ بھی پہلے پہل اسلام لانے والوں میں شامل تھے اور ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ مدینہ میں بھی وہ تمام جنگوں اور اہم واقعات کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ مسلم ریاست کو چلانے کے ہر طرح سے اہل تھے۔ مسلم روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کے خلیفہ بننے پر کسی طرح کا عدم اتفاق موجود نہ تھا۔ حکومت اور جانشینی میں اس طرح کا استحکام بعد کی اسلامی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملا۔ دوستو، حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کے برعکس حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کو سیاسی عدم استحکام اور دینی تسلسل جیسے مسائل سے نہیں نپٹنا پڑا۔ پورا جزیرہ نما ان کی زیر قیادت متحد تھا۔ باغیوں کے خلاف جنگوں میں مسلم فوج پورے جزیرہ نما میں پھیل گئی تھی۔ اس سے مسلم ریاست کو ایسا اعتماد اور مہارتیں میسر آئیں کہ انہوں نے سنجیدگی سے سلطنت کی حدود شمال میں پھیلانے پر سوچنا شروع کر دیا۔ اب جزیرہ نما عرب کی ضروریات اور حالات کے مطابق مناسب عرب طرز حیات بھی بدلنے کی ضرورت تھی۔ عرب صدیوں سے جنگجو قبائل کے چھاپوں اور اس کے نتیجے میں آنے والی تباہی پر سمجھوتا کرتے زندگی گزارنے کے عادی ہو چکے تھے۔ اب جبکہ عربوں کی بھاری اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ہمسائے قبائل پر اس طرح کے چھاپے اور حملے اسلامی قوانین سے متصادم مان لیے گئے تھے۔ دوستو، بہت سے موقعوں پر اپنے خطبات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری مسلم آبادی کو ایک ہی امت اور قوم قرار دیا تھا۔ چنانچہ امت کا اپنے اندر مستقل تفریق اور کانفلکٹ سے لے کر تاریخ کو آگے بڑھنا قابل فہم نہیں تھا۔ امت کے اندر کانفلکٹس کے امکان ختم کرنے کے لیے بازنطینی اور ایرانی سرحدوں کے اندر اسلام قبول کرتے عرب قبائل کو تحفظ دینے کی عرض سے مسلم فوج نے شمار کا رخ کیا، جہاں انہیں عظیم فتوحات حاصل کرنی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوسرے سال میں ایرانیوں کے زیر اقتدار میسوپوٹیمیا پر مسلمانوں کے حملے شروع ہو چکے تھے۔ یہ سلسلہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی برقرار رکھا گیا۔ پہلے پہل حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ اور دوسرے ممتاز صحابہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ اس طرح کے حملے مستقل فتوحات بن جائیں گی، لیکن 603 سے 628 عیسوی تک بازنطینیوں اور ایرانیوں کے درمیان ہونے والی تباہ کن جنگوں نے دونوں سامراجی قوتوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ وہ اپنی حدود کے اندر ہونے والے موج در موج عرب حملوں کو روک نہ سکے۔ اب انہیں فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کو بس ایک منظم حملہ کرنے کی ضرورت تھی۔ تاہم اس جنگ کو بھی ایک نئی طرح کی جنگ ہونا تھا۔ ان دو عالمی طاقتوں کے درمیان جنگوں کے نتائج صرف تباہی اور بربادی کی صورت میں نکلتے تھے، لیکن مسلمانوں کے اعلان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے مطابق انصاف اصول کا نعرہ بھی شامل کیا گیا تھا۔ جب حضرت ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ نے پہلے فوج روانہ کی تو اسے حکم دیا کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی سلامتی کو یقینی بنائیں، عبادت گاہوں میں بیٹھے راہبوں سے لا تعلق رہیں، حتیٰ کہ فصلوں کو بھی تباہ نہ کریں۔ ان فتوحات میں مصروف عربوں کے یہ قوانین ان سے بہت مختلف رہے ہوں گے جس پر وہ قبول اسلام سے قبل عمل کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تحریک ابتدا سے ہی انقلابی چلی آ رہی تھی۔ ضروری تھا کہ پرانے خیالات، روایات، طرز حیات کو ختم کر کے ان کی جگہ نئے نظام کو دی جائے۔ سوچ کا یہ انداز میدان جنگ میں بھی رائج کرنا تھا۔ خیر، 633 عیسوی میں فوجیں ایک ساتھ شام اور میسوپوٹیمیا کو بھیجی گئیں۔ باغیوں کی جنگوں میں تازہ فتوحات حضرت خالد رضی تعالیٰ عنہ کو ایران جانے والے دستوں کی قیادت دی گئی۔ شام بھیجی جانے والی فوج کی قیادت ابو سفیان رضی تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کے پاس تھی۔ انہوں نے جاتے ہی غزہ کے قریب بازنطینی فوج کو شکست دی۔ حیران کن طور پر اتنے بڑے نقصان سے بازنطینیوں کو اندازہ ہوا کہ یہ معمول کا حملہ نہیں بلکہ ایک بھرپور حملہ تھا۔ شہنشاہ ہراکلیس نے شاہی فوج کو حکم دیا کہ عربوں کو اپنی فتح مستقیم کرنے کا موقع دیے بغیر کچل دیا جائے۔ مدینہ کی حکومت کو اس چال کی توقع تھی۔ حضرت خالد رضی تعالیٰ عنہ عراق میں تھے اور کچھ کامیابیاں حاصل کر چکے تھے۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ فوراً عراق سے نکلے اور شام کا صحرا عبور کرنے کے بعد غزہ کی طرف بڑھے۔ مسلم فوجوں نے یروشلم سے 30 کلومیٹر دور اجنادین میں بازنطینی فوج کا سامنا کیا۔ بادشاہ کے دو بھائیوں کی زیر قیادت لڑنے والی شاہی فوج کو مکمل شکست ہوئی۔ جنوبی فوج میں موجود باقی بازنطینی دستے مضبوط دفاع کے حامل شہروں یروشلم، سیزیریا اور غزہ کی طرف پیچھے ہٹ گئے۔ فتح یاب مسلمانوں کو فلسطین کے دیہی علاقوں میں آزادانہ پھرنے کے لیے
چھوڑ دیا گیا۔ دوستو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت مسلم فوجوں نے شمال رخ واقع قدیم شہر دمشق کا محاصرہ کرنے کے بعد اسے 635 عیسوی میں فتح کر لیا۔ شہر کے فتح ہو جانے کے بعد طے پانے والے معاہدے نے وہاں کے رہنے والوں کے خدشات ختم کر دیے۔ معاہدے کے مطابق جب تک اہل شہر جزیہ دیتے رہیں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی زندگیاں، مال اور مذہب کی ایمان کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس معاہدے نے بھی جنگ کو ایک نیا موڑ دیا، وہ یہ کہ مسلم حکومت کی فوج کا ہدف صرف جنگجو فوج اور حکومت ہوگی، نہ کہ عام شہری۔ اس طرح کی ضمانتوں سے شامی آبادی کی بغاوت کے امکانات بہت کم ہو گئے۔ ان لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بازنطینی سے کئی چھوٹی بدو فوج نے شام کے ایک بڑے صوبے پر قبضہ شروع کر دیا ہے۔ دوستو دمشق کھو بیٹھنے کے بعد بازنطینیوں نے پہلے سے بھی بڑی فوج ترتیب دی تاکہ بدوؤں کو ہمیشہ کے لیے صحرا میں دھکیل دیا جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ حملوں کے عادی ان کی فوج اس بھاری بھرکم شاہی فوج کے مقابلے کی نہیں، چنانچہ انہوں نے ساؤتھ کی طرف ہٹنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اس جنگ کو کچھ دیر تک ٹالا جا سکے۔ بالآخر 636 عیسوی میں بازنطینی اور مسلمان فوج کا سامنا یرموک میں ہو گیا، جو آج کے جارڈن اور شام کی سرحد پر واقع ہے۔ بازنطینی فوج تعداد، سامان جنگ اور تربیت ہر اعتبار سے مسلمان کی فوج سے زیادہ تھی۔ عربوں کو یہاں پر ایک برتری حاصل تھی، انہیں سخت موسمی حالات میں جنگ کا تجربہ زیادہ تھا۔ یہ مسلم فوج نے بازنطینیوں کو فیصلہ کن شکست دی۔ میدان جنگ سے بھاگتی فوج کا پیچھا کیا گیا اور وہ کسی بھی ملٹری مہم کو میسر طور پر سر انجام دینے کے قابل نہ رہی۔ شہنشاہ ہیراکلیس شام میں شکست مان لینے پر مجبور تھا۔ اس کے پاس مسلم حملوں کو روکنے کے لیے فوج اور سرمایہ دونوں موجود نہ تھے۔ ایک ایک کر کے شام کے سارے شہر فتح ہوتے گئے۔ دوستو ان سب کے معاہدے انہی شرائط پر ہوئے جو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے دمشق میں طے کیے تھے۔ 638 عیسوی تک شام کی فتح مکمل ہو چکی تھی۔ بازنطینیوں کے خلاف جنگ یہاں سے مصر میں داخل ہوئی، جسے 642 یعنی 642 عیسوی میں فتح کر لیا گیا۔ بازنطینی سلطنت کے خوشحال ترین خطوں میں سے دو ان لوگوں نے فتح کر لیے تھے جنہیں اسلام سے پہلے شاید ہی کبھی زیر غور لایا گیا تھا۔ دوستو چند سال کے اندر شام بازنطینیوں کے اندر ایک علاقے کی بجائے پھیلتی ہوئی مسلم سلطنت کا ایک صوبہ بن چکا تھا۔ فاتح مسلمانوں کے لیے کامیابی کوئی بہت حیران کن نہیں رہی ہوگی، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر پابند رہیں گے، اللہ ان کا ساتھ دیتا رہے گا۔ جنگ بدر اور فتح مکہ کی مثالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی ان پر ثابت ہو گیا تھا کہ اللہ کی مدد جب شامل ہو تو تمام تر مشکلات کے باوجود فتح انہیں کی ہوگی۔ دوستو رومیوں کے وارث بازنطینیوں کے لیے شام کا کھو بیٹھنا سلطنت کی حمایتی زوال کا نقطہ آغاز ہوا۔ عیسائیوں کے مقدس سرزمین میں شاہی افواج کو دوبارہ کبھی مارچ نہیں کرنا تھا اور نہ کبھی انہیں اس ذخیر خطے سے مال و دولت ملنا تھا۔ خطے کے مقامی باشندوں کی زندگیوں پر بازنطینیوں کے اس نقصان کا کچھ اثر نہ پڑا۔ چرچ کھلے رہے، کسان زمینوں میں ہل چلاتے رہے اور تجارتی قافلے پہلے کی طرح رواں رہے۔ دوستو علاقے میں حکومتی بندوبست کو نئی نہج پر ڈالنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود مدینہ سے شام آئے۔ اس ملک میں آ کر انہوں نے سب سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدے سے فارغ کر دیا۔ اس فیصلے پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید سمیت ہر کوئی حیرت زدہ رہ گیا۔ دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ فتوحات خالد رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں مل رہی، بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے مل رہی ہے، اور اگر ان کی جگہ کوئی بھی لیڈ کر کے جنگ لڑے تو اللہ ہمیں فتح نصیب فرمائے گا۔ خیر اس کے بعد جب شام کے صوبے کو سنبھالنے کی بات آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مکی سردار ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ ان کا تعلق طاقتور بنو امیہ سے تھا جو قبل اسلام میں بھی قریش کے اسٹرانگ قبائل میں سے ایک تھا۔ اس حکومتی تسلسل سے کام لے کر معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام کو اگلے 20 برس میں اس نئے صوبے کے مقام سے اٹھایا اور اسے مسلم دنیا کا اکنامک اور سیاسی محل بنا دیا۔ خیر دوستو 637 عیسوی میں اہل یروشلم نے جب ہتھیار ڈالے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے اور یہ واقعہ اسی سفر کے دوران پیش آیا۔ پیٹری آرک سیرفرنس نے انہیں شہر کا دورہ کروایا۔ وہ ایک عرب عیسائی تھا جو یروشلم کے یونانی چرچ میں ایک ممتاز
عہدے پر فائز تھا۔ اہل یروشلم کے ساتھ طے ہونے والی شرائط وہی تھی جو شام کے شہریوں میں لکھی گئی تھی۔ یروشلم کی مسلم فتح کی انوکھی بات یہ تھی کہ شہر کے نئے حاکموں نے 500 سال میں پہلی بار یہودیوں کو شہر میں داخل ہو کر عبادت کی اجازت دی۔ قرآن حکیم میں عیسائیت اور یہودیت کو خاص اہمیت حاصل ہے اور ان کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہا گیا ہے۔ اسلامی قوانین کی روح سے دیکھا جائے تو یہ بات نہیں مانی جا سکتی کہ عیسائیوں کو تو یروشلم میں اپنے مقدس مقامات کی زیارت کرنے دی جائے اور یہودیوں کے لیے بازنطینی قانون کو برقرار رکھا جائے۔ خیر دوستو، اسلامی عقائد کے مطابق یہ وہی شہر ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے سفر پر مکہ سے بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ جائے عبادت پر نماز ادا کی اور پھر آسمانوں پر بلائے گئے۔ اسلامی روایات میں یروشلم کی اہمیت کم نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو صاف کروایا اور اسے رومنوں اور بازنطینیوں کے اثار سے پاک کیا۔ انہوں نے چوٹی پر مسجد اقصی کی اصل شکل بنوائی۔ اسے اسلام میں تیسرے مقدس ترین مقام کا درجہ حاصل ہے۔ کہ دوستو، شام فتح کر لینے کے بعد خلیفہ نے دوبارہ ایرانیوں کی طرف توجہ دی۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اپنی افواج لے کر شام کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تھا، اس کے بعد ایرانیوں کو زیادہ تر نظر انداز کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 جنگوں کا تجربہ رکھنے والے اور جنگ کی عرب حکمت عملی کے ماہر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک فوج میسوپوٹیمیا بھیجی۔ پہلے پہر عربوں کو جنگی ہاتھیوں کے باعث نقصان اٹھانا پڑا، لیکن بالآخر 636 عیسوی کی جنگ قادسیہ میں وہ ایرانیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد بہت سا مال عربوں کے ہاتھ لگا، جسے اسلامی قوانین کے مطابق تقسیم کرنے کے لیے مدینہ بھجوا دیا گیا۔ لیکن قادسیہ کی جنگ کے نتائج حمایتی نہیں تھے۔ عراق پہ تسلسل کے لیے مدین یعنی ایرانی دارالحکومت پر قبضہ ضروری تھا۔ اس شہر کا دفاع کچھ زیادہ مضبوط نہ تھا۔ یہ قدیم شہر بیبلون سے کوئی 60 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال میں دجلہ اور فرات کے درمیانی میدان میں واقع تھا۔ 2 ماہ طویل محاصرے کے بعد 637 عیسوی میں اسے مدینہ کی فوجوں نے فتح کر لیا۔ اب دجلہ اور فرات کا درمیانی میدانی علاقہ پوری طرح مسلم فوجوں کی گرفت میں تھا۔ ایرانی بادشاہ اپنی حکومتی بندوبست کے ساتھ فارس کے پہاڑی علاقوں کی طرف نکل گیا۔ متواتر اور متاثر کن فتوحات کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی افواج کو پیچھے ہٹتی فوج کے تعاقب میں عراق سے نکلنے کی اجازت نہ دی۔ میسوپوٹیمیا کی سرزمین سے عرب زیادہ واقف نہیں تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت صرف فوجی فتوحات کے حوالے سے قابل ذکر نہیں، بلکہ فتح ہونے والے علاقوں کا انتظام بھی بہت اعلیٰ کیا گیا۔ فتوحات اور ان کے مسلم ریاست میں شمولیت کا اہم ترین پہلو یہ تھا کہ فتح ہونے والے علاقوں کے رہنے والوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ ایرانی اور بازنطینی فوج اور اشرفیہ تو فتح ہونے والے علاقوں سے نکل گئی، لیکن عام مقامی آبادی کو نہیں چھیڑا گیا۔ فتح ہونے والے علاقوں کے لوگوں کی زندگیوں میں 2 تبدیلیاں آئیں۔ پہلی تبدیلی تو ٹیکس وصول کرنے والوں کی تھی۔ پہلے وہ قسطنطنیہ اور مدین کی حکومت کو ٹیکس دیتے تھے اور جاری جنگوں کے اخراجات کے ان کا شرح ٹیکس کافی زیادہ تھا۔ اب وہ جزیہ دیتے تھے جسے مدینہ بھجوا دیا جاتا تھا۔ اس جزیہ کی شرح زیادہ تر پرانے ٹیکسوں کی شرح سے زیادہ نہیں بلکہ بہت کم تھی۔ ایک عام شہری کے لیے ٹیکس کم ہو جانا کسی خوشخبری سے کم نہیں تھا۔ دوسری بڑی تبدیلی آبادی کے بعض گروہوں کو حاصل ہونے والی مذہبی آزادی تھی۔ بازنطینیوں نے بھی انہیں کھل کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، پر مسلمانوں نے یہودی عیسائیوں کو عبادت کی اجازت دی۔ دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ مالی فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا۔ فتوحات کے نتیجے میں نسبتاً سادہ عرب معاشرے میں ناقابل تصور دولت داخل ہوئی۔ فتح کی گئی زمینوں بالخصوص عراق سے سونے چاندی کے ہزاروں سکے اور سونے بطور مال غنیمت مدینہ آئے۔ اسلامی قوانین کے مطابق مال غنیمت ساری امت کے لیے تھا۔ اسے اسلام لانے والے سب سے پہلے لوگوں سے لے کر غیر عربی اور نئے مسلمانوں تک میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اس کے نتیجے میں مکہ اور مدینہ میں مالیاتی سرگرمی میں بہت تیزی آئی۔ یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اسلامی تاریخ میں پہلی بار حکومت کے پاس بڑی مقدار میں دولت آئی۔ دوستو، اپنی خلافت کے 10 سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نئی مسلم ریاست کو دھاوے مارنے والی صحرائی معیشت سے اٹھا کر ایک علاقائی طاقت بنا دیا۔ اگر دیکھا جائے کہ سلطنت کتنی تیزی کے ساتھ پھیلی اور اس کے باوجود معاشرتی استحکام موجود رہا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بطور رہنما صلاحیتیں ناقابل یقین لگتی ہیں۔
اسی لیے انہیں اسلامی تاریخ کے کامیاب ترین حکمرانوں میں سے ایک خیال کیا جاتا ہے۔ ان کے ایک فارسی غلام نے ذاتی رنجش میں انہیں 644 عیسوی میں مدینہ میں شہید کر دیا۔ جو ان کا دور خلافت اچانک ختم ہو گیا۔